TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں رخسار شہزاد۔ پریمیئر جیسن کینی نے کہا ہے کہ البرٹا میں طبی عملے، مریضوں اور خاندانوں کو تحفظ دینے کے لیے ویکسینیشن کے خلاف احتجاج اور اسپتالوں کے باہر دیگر تمام مظاہروں پر پابندی عائد کی جائے گی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پریمیئر جیسن کینی نے کہا ہے کہ ویکسینیشن کے خلاف احتجاج اور اسپتالوں کے باہر دیگر تمام مظاہروں پر پابندی عائد کی جائے گی تاکہ البرٹا کی صحت کی سہولیات کو عملے، مریضوں اور خاندانوں کے لیے محفوظ بنایا جا سکے۔ پریمیئر جیسن کینی اور البرٹا کی چیف میڈیکل آفیسر آف ہیلتھ ڈاکٹر دینا ہنشا نے کووڈ-19 اپ ڈیٹ پر نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ طبی عملے کی جانب سے صحت کی دیکھ بھال کی حفاظت کے لیے فائر بریکر اقدامات کرنے کے مطالبات کے باوجود کووڈ-19 کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کوئی نئی پابندیوں کا اعلان نہیں کیا گیا۔ جیسن کینی نے بتایا کہ صوبہ اب بھی صحت عامہ کے اقدامات کے اثرات کی نگرانی کر رہا ہے جو 20 ستمبر کو نافذ ہوئے۔ کرٹیکل انفراسٹرکچر ڈیفنس ایکٹ کے ضوابط میں ترمیم کی گئی ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ صحت کی دیکھ بھال کی سہولیات ریلوے، ہائی ویز اور پائپ لائنوں کی طرح قانونی تحفظ کے ساتھ مشروط ہیں، جبکہ خلاف ورزی پر سزائیں دی جائیں گی۔ یہ اقدام 2 ہفتے قبل ملک بھر میں ویکسینیشن مخالف گروپوں کے احتجاج کے جواب میں ہیں۔ جیسن کینی اور وزیر انصاف کیسی مادو نے اس بات کا اعادہ کیا کہ اس کا ارادہ کسی بھی فرد کے قانونی احتجاج کے آئینی حق میں مداخلت کرنا نہیں ہے۔ نیشنل ویکسین پینل کی جانب سے کینیڈا میں تیزی سے پھیلتے ڈیلٹا ویریئنٹ پر قابو پانے کے لیے معمر افراد کے لیے کووڈ-19 بوسٹرز کی سفارش کر دی گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کی ویکسین ایڈوائزری باڈی نے نئی تجاویز پیش کر دی ہیں جس میں نیشنل ویکسین پینل کی جانب سے کینیڈا میں تیزی سے پھیلتے ڈیلٹا ویریئنٹ پر قابو پانے اور معمر افراد کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے کووڈ-19 بوسٹرز کی سفارش کر دی گئی ہے۔ نیشنل ایڈوائزری کمیٹی برائے امیونائزیشن پالیسی کا تعین نہیں کرتی ہے تاکہ ان کی سفارشات نے وبائی امراض کے دوران پالیسی سازوں کے لیے کلیدی رہنما کے طور پر کام کیا ہے۔ NACI نے وضاحت کی کہ وہ تجویز کرتے ہیں کہ طویل مدتی نگہداشت کے رہائشیوں کو ان کی دوسری خوراک کے کم از کم 6 ماہ بعد mRNA کووڈ-19 ویکسین کی تیسری خوراک پیش کی جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایک مجاز وائرل ویکٹر ویکسین کے بوسٹر شاٹ پر تبھی غور کیا جانا چاہیے جب دیگر ویکسینز متضاد یا ناقابل رسائی ہوں۔ NACI نے بتایا کہ کینیڈا میں طویل مدتی نگہداشت کے رہائشیوں میں وائرس کی مجموعی اموات کی شرح کا تخمینہ 27% ہے۔ ویکسین کی بوسٹر خوراک پیش کرنا بزرگوں کے تحفظ کو بڑھانے اور ڈیلٹا ویریئنٹ کے پھیلاؤ کو روکنے کی حکمت عملی ہے۔ اونٹیریو صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی مجموعی تعداد 5,93,087 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 9,767 ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کینیڈا بھر میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں اضافہ جاری ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کورونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 16,15,859 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتیں 27,754 ہو گئیں۔ ملک بھر میں 15,43,328 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اونٹیریو صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 5,93,087 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 9,767 ہے۔ کینیڈا میں کورونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں۔ صوبے میں کورونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 4,08,931 ہے، جبکہ صوبے میں کورونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 11,362 تک پہنچ چکی ہے۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس مہلک وبا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ البرٹا صوبہ اس وقت کورونا وائرس کی وجہ سے بحرانی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے۔ صوبے میں 2,94,784 افراد کورونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 2,663 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 1,85,432 ہے، جبکہ صوبے میں کورونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 1,942 ہے۔ دنیا کا کوئی خطہ کورونا وائرس کی موذی وبا کی چوتھی لہر سے محفوظ نہیں۔ اس کے مریضوں اور اس کے باعث اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔
دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موذی وبا کی چوتھی لہر سے محفوظ نہیں۔ اس کے مریضوں اور اس کے باعث اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 23,35,94,737 تک جا پہنچی ہے، جبکہ موذی وائرس سے اموات 47,79,748 ہو چکی ہیں، جبکہ 21,04,18,704 کرونا مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے 10 سر فہرست ممالک میں 33 کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ تاحال پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 7,11,222 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 4,40,54,825 ہو چکی ہے۔ بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے 4,47,781 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس سے متاثرہ 3,37,16,451 مریض سامنے آ چکے ہیں۔ کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی اس فہرست میں برازیل تیسرے نمبر پر ہے، تاہم یہ اموات کے حوالے سے فہرست میں دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس جان لیوا وائرس سے 5,95,520 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس کے متاثرہ مریضوں کی تعداد 2,13,81,790 ہو گئی۔ ترکی میں کرونا وائرس سے اموات 63,611 تک جا پہنچی ہیں، جبکہ کیسز 70,95,580 ہو چکے ہیں۔ ایران میں کرونا وائرس سے کل اموات کی تعداد 1,19,888 ہو گئی ہے، جبکہ اس کے کل کیسز 55,59,691 ہو گئے۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 92 نمبر پر پہنچ چکا ہے، جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 8,709 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد 5,47,035 تک جا پہنچی ہے۔ امریکی سینٹ میں 22 ریپبلکن سینیٹرز کی طرف سے افغانستان پر پیش کیے جانے والے بل میں کہا گیا ہے کہ پاکستان سمیت طالبان کو مدد دینے والی ریاستوں اور غیر ریاستی افراد کی نشاندہی کی جائے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی سینٹ میں افغانستان پر بل پیش کر دیا گیا۔ 22 ریپبلکن سینیٹرز کی طرف سے پیش کیے گئے بل میں کہا گیا ہے کہ طالبان کا ساتھ دینے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ پاکستان سمیت طالبان کو مدد دینے والی ریاستوں اور غیر ریاستی افراد کی نشاندہی کی جائے۔ طالبان نے دوحہ معاہدے کی شرائط پوری نہیں کی۔ بل پاس ہونے کے 3 ماہ میں افغانستان پر رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ بل میں افغانستان پر خصوصی ٹاسک فورس بنانے کی تجویز بھی دی گئی ہے۔ بل میں کہا گیا ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر طالبان پر پابندیاں لگائی جائیں اور افغانستان میں انسداد دہشت گردی کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ امریکی سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی کے اجلاس میں امریکی جنرلز نے کہا ہے کہ انہوں نے ذاتی حیثیت میں 2,500 امریکی فوجی افغانستان میں رکھنے کی تجویز دی تھی، جبکہ صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ سینئر ایڈوائزرز نے ایسی کوئی تجویز نہیں دی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی کے اجلاس میں امریکی جرنلز نے کہا ہے کہ انہوں نے ذاتی حیثیت میں 2,500 امریکی فوجی افغانستان میں رکھنے کی تجویز دی تھی۔ صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ سینئر ایڈوائزرز نے ایسی کوئی تجویز نہیں دی۔ ریپبلکن سینیٹر جوش ہالے نے امریکی صدر پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ بائیڈن نے امریکی عوام اور فوجی اندازوں سے متعلق جھوٹ بولا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس نے وضاحت کی کہ صدر بائیڈن کے سامنے کئی آپشن رکھے گئے تھے، بالآخر فیصلہ کمانڈر ان چیف کا ہوتا ہے۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ صدر بائیڈن جوائنٹ چیفز اور فوج کے مخلصانہ مشوروں کی قدر کرتے ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہمیشہ اس سے اتفاق کرتے ہیں۔ طالبان نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ افغانستان کی فضائی حدود میں ڈرون پروازیں بند کرے، ورنہ اسے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق طالبان نے ٹویٹر پر جاری بیان میں کہا کہ افغانستان میں امریکی انخلا کے باوجود بدستور اس کی ڈرون پروازیں جاری ہیں، جو نہ صرف تمام بین الاقوامی حقوق اور قوانین بلکہ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں طالبان سے کیے گئے وعدوں کی بھی خلاف ورزی ہیں۔ طالبان حکومت امارت اسلامیہ افغانستان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ ہم امریکہ سمیت تمام ممالک پر زور دیتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ بین الاقوامی قوانین، حقوق اور وعدوں کے تحت برتاؤ کیا جائے تاکہ انہیں کسی بھی منفی نتائج کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ امریکی حکام نے تاحال طالبان کے اس بیان پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے۔ گزشتہ روز امریکی فوج کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل مارک ملی نے کہا کہ افغانستان سے
انخلا نے امریکہ کی ساکھ کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔